عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے سرکار حجت الاسلام کے 80واں سالانہ عرس پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سرکار حجت الاسلام کے اس عرس سراپا قدس کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ ہم تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں لوگوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، اور یہ بریلی شریف کی خصوصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگ تو خانوادے کے یہاں ہی شہر کے لوگوں کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے جب اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، مفتی اعظم کا عرس آتا ہے، حجت الاسلام کا عرس آتا ہے، تاج الشریعہ کا عرس آتا ہے، تو پورے شہر کے لوگ میزبان بن جاتے ہیں۔ ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر راستے پر آپ جدھر دیکھیے ادھر سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جاتی ہے، سرکار حجت الاسلام کی یاد منائی جاتی ہے، حضور مفتی اعظم کی یاد منائی جاتی ہے، تاج الشریعہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، کہیں تو ذکر کر کے یاد مناتے ہیں، کہیں لنگر لگا کے یاد مناتے ہیں، کہیں فاتحہ کرا کے یاد مناتے ہیں۔ آج سرکار حجت الاسلام کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ یوں تو سارے دن اللہ ہی کی ہے، جمعہ بھی اللہ کا ہے، سنیچر بھی اللہ کا ہے، اتوار پیر بھی اللہ کے دن ہے، دوشنبہ منگل بھی اور بدھ جمعرات بھی اللہ ہی کے دن ہے۔ مطلب یہ ہے جس دن کو کسی اللہ والے سے نسبت حاصل ہو جائے اس دن کی یاد مناؤ۔ اور آج کی یہ تاریخ سرکار حجت الاسلام سے منسوب ہے، اس لیے ان کی یاد اگر پوری دنیا میں منائی جائے، ہر ملک میں منائی جائے، ہر شہر میں منائی جائے، ہر گلی میں منائی جائے، ہر محلے میں منائی جائے، ہر گھر میں منائی جائے، تو یہ انتہائی فخر کی بات ہے۔ اور میں ادب سے یہ عرض کروں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی ٹکراؤ کی صورت بنتی ہے، کہیں مائک ٹکراتا ہے، نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئے گی نہ ادھر کی بات سمجھ میں آئے گی، تو صرف اتنی سی بات کے لیے کوئی بدمزگی نہ کی جائے، وہاں کا ہارن بند کر دیا جائے تاکہ سب بات پوری آسانی کے ساتھ پورے سلیقے سے سمجھ لے، اور ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدمزگی کے کچھ آثار پیدا ہوئے تھے مگر اب ختم ہو گئے، اس لیے کہ یہ سب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، اور آج ہم اعلیٰ حضرت کے ایک شہزادے کی بارگاہ میں موجود ہے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد احمد صاحب بہت اچھی تقریر فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نور والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں جتنے لوگ ہیں سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں احسان الہی ظہیر نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام البریلویہ ہے، بہت سی زبانوں میں البریلویہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں البریلویہ نامی کتاب چھپوائی گئی ہے، پوری دنیا میں مفت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی غلط یہ کتاب ہے۔ احسان الہی ظہیر نے البریلویہ میں لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور انہی کا نہیں، آج تک ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ کالا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی حضور تاج الشریعہ کے شہزادے قاضی القضات پھر ہیں حضور مخدوم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد ارشد رضا صاحب کے بلا آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بھارت ہے۔ بولو مسلمانوں، ان کا چہرہ چمک رہا تھا کہ نہیں چمک رہا تھا؟ اور وہی نہیں، ان کے شہزادے بھی یہاں بیٹھے تھے، ان کے بھی چہرے چمک رہے تھے کہ نہیں چمک رہے تھے؟ آج جس آستانے پر آپ
आप बैठे हो, हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा था कि नहीं चमक रहा था? हुजूर मुफ्ती आजम का चेहरा चमक रहा था कि नहीं चमक रहा था? और सरकार हुज्जतुल इस्लाम, अल्लाहू अकबर, अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हर्ष तक शान करीमी नाज बर्दारी करे। सरकार हुज्जतुल इस्लाम का तो आलम यह था कि जब राजस्थान तशरीफ ले जाते थे, चित्तौड़ का राजा हाथ बांधकर एहतराम के लिए खड़ा हो जाता था, और उदयपुर का राजा एक पैर पर खड़े घंटों हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पाक की जियारत किया करता था। ग्वालियर का राजा जो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, मगर आला हजरत के शहजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम का नूरानी चेहरा देखता था तो घंटों देखता ही रहता था। और इनको पता चल जाए कि आला हजरत के शहजादे आए हैं तो उनका नूरानी चेहरा देखने के लिए ये हिंदू राजा आ जाते थे। और सरकार हुज्जतुल इस्लाम की तारीख में आपने पढ़ा होगा, आप रास्ते से गुजरते थे, गैर मुस्लिम की अगर नजर पड़ जाती वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते थे, साहिब ईमान बन जाते थे। अभी हजरत मौलाना मुश्ताक साहब निजामी तशरीफ फरमा है। मैं चंद दिनों पहले कर्नाटक गया था। कर्नाटक के कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना साहब आप अयोध्या जिले से आए हैं। मैंने कहा जी हाँ, हमारे शहर रुदौली शरीफ का जिला पहले फैजाबाद था मगर अब अयोध्या हो गया है। कहिए आपको जिले से क्या लेना देना है? कहने लगे हमारे यहाँ एक पीर साहब आते हैं, अभी उनके साथ एक शायर साहब आए थे, उन्होंने उनकी एक बात बताई है कि हमारे पीर साहब का चेहरा ऐसा है कि अयोध्या के एक साधु ने देख लिया तो वो दीवाना हो गया, और ऐसा दीवाना हो गया कि दूसरे दिन 3 गाड़ी भर के अयोध्या के साधुओं को लेकर पीर साहब के घर पहुंचा, और सब 3 गाड़ी में जितने साधु आए थे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अयोध्या जिले से आए हैं, आपने ये वाकया सुना है कि नहीं सुना है? मैंने कहा मैंने तो ये वाकया अब तक नहीं सुना है। और वापस आने के बाद 12 दिन हो गए, पूरे जिले के कई लोगों से मैंने पूछा कि भैया ये बताओ ये किस सन का वाकया है, किस महीने का वाकया है, किस तारीख का वाकया है? अरे 1-2 नहीं, पूरे अयोध्या जिले के कई शहरों में मैंने पूछ डाला, कई गांव में मैंने पूछ डाला, कोई बताने वाला नहीं मिला। मैं तो कहूंगा शायर साहब से और वो पीर साहब जो वहां बैठे थे उनसे अर्ज करूंगा, अगर इतना बड़ा इस्लाम की शौकत का वाकया हुआ है तो आप बताइए वो महीना कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो दिन कौन सा था, और जो अयोध्या का साधु आया था उसका नाम क्या था, और उसके साथ जो 3 गाड़ी भर के 20-25 लोग आए थे उनका नाम क्या था? और कलमा पढ़ाने के बाद पीर साहब ने उनका नाम क्या रखा था, और वो जिंदा है या उनका इंतकाल हो गया है? अगर जिंदा है तो वो अभी कहाँ रहते हैं? हम जाके उन्हें कम से कम मुबारकबाद तो दे दें, हम जाके कम से कम उनसे मुलाकात तो कर ले, हम जाके उनकी जियारत तो कर ले। आज तो होता ये है कि करामत की किताबें दुकानों से पीर लोग खरीद लेते हैं, अपने मुरीदों को देते हैं, बेटा लो ये 10,000 रुपया ले लो, इसमें जितनी करामतें लिखी है खाली नाम बदल दो, खाली जगह का नाम बदल दो, और सब मेरे लिए उसको बयान कर दो और उसको छपवा दो ताकि मैं भी करामत वाला पीर बन जाऊं। ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम जिनका उर्स आज हम और आप बना रहे हैं। अभी आपने सुना है हजरत मुफ्ती साहब ने बताया कि बनारस में मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, नमाज के बाद लोगों ने कहा एक मजार है, चलिए फातिहा पढ़ दीजिए। आप फातिहा पढ़ने गए, जहाँ खड़े हुए वहां से वापस पीछे चले आए, और पीछे आने के बाद फरमाया कि जहाँ तुमने मजार बनाया है वो जगह सही नहीं है, इसलिए कि उनकी कब्र तो यहाँ है। और आखिरकार मस्जिद के नमाजियों ने कहा हुजूर आप सही कहते हैं, जब मस्जिद की तामीर जदीद होने लगी तो मजार बीच में पड़ रहा था, सब बिगड़ रही थी, इसलिए सब दुरुस्त करने के लिए हमने मजार की तामीर को थोड़ा खिसका दिया था। अरे आला हजरत तो आला हजरत है, ये आला हजरत के शहजादे हैं। कौन शहजादे? क्या आपने नहीं सुना है अल्लाह के नबी अपने आगोश से नबूवत में अपने बेटे को लेटा लेते थे, जबान मुबारक मुंह में डाल देते थे, फरमाते थे शहजादे लो मेरी जबान चूसो। नेवासा नाना की जबान चूसता था, बज़ाहिर दुनिया ये समझती थी नाना नेवासे को जबान चूसा रहे हैं, नेवासा नाना की जबान चूस रहा है, मगर अब्दुल मुस्तफा कहेगा खाली जबान चूसना चूसाना मत देखो, ये देखो कौन सी जबान चूसी जा रही है, ये वो जबान है
جس کے ذریعے قرآن کے 30 پارے ملے ہیں، یہ وہ زبان ہے جس سے ہمیں حدیثیں ملی ہے۔ نانا اپنے نواسے کو خالی زبان نہیں چساتے ہیں، زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا رہے ہیں، عظمت حدیث پلا رہے ہیں۔ تو نے بھی کتابوں سے، میں نے بھی نگاہوں سے، فرق ہے بہت بھائی تیرے میرے پینے میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے بڑے شہزادے، چھوٹے شہزادے سب کو اپنے آغوش ولایت میں لے کر انہیں پڑھایا بھی تھا، انہیں پلایا بھی تھا۔ اور جب عرب شریف گئے اور وہاں کے نزدیوں نے کہا آپ اپنے نبی کے علم غیب پر کتاب لکھیے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ اردو میں لکھے، فارسی میں لکھے کہ عربی میں لکھے؟ عرب کے لوگوں نے کہا ہم فارسی نہیں جانتے ہیں، ہم اردو نہیں جانتے ہیں، عربی میں لکھ دیجئے۔ 8.5 گھنٹے میں تقریباً 500-600 صفحے کی کتاب الدولۃ المکیہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ مگر اس الدولۃ المکیہ کی ترتیب کس نے کی ہے؟ اس الدولۃ المکیہ کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ وہ سرکار حجت الاسلام ہی تو ہے جنہوں نے اس عربی رسالے کا ترجمہ بھی کیا ہے، ترتیب بھی کی ہے۔ قفل الفقیہ ابراہیم کا ترجمہ حضور حجت الاسلام نے کیا ہے۔ کون حجت الاسلام ہے؟ اللہ اکبر! یاد کیجئے جب نزد کے درندوں نے جنت البقیع اور جنت المالا شریف کی قبریں کھود ڈالی، اللہ اللہ مسلمانوں، حضور سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدیک بلا مدینے سے۔ اللہ کے رسول فتح مکہ کے دن جب کعبہ شریف میں پہنچے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، شام ہو رہی ہے، آپ کا خیمہ کہاں لگایا جائے؟ فرمایا خدیجہ کے قبر کے پہلو میں میرا خیمہ لگا دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم کے شہزادے شہزادیاں اور ان کے بیٹیوں کی قبریں ان وہابیوں نے کھود ڈالی، اور اس کے بعد لکھنؤ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور دعوت نامہ بھیجا سرکار حجت الاسلام کی بارگاہ میں کہ عرب شریف میں جنت البقیع جنت المالا کی جو قبریں کھودی گئی ہیں اس کے احتجاج میں یہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو سرکار حجت الاسلام یہاں سے تشریف لے گئے، لکھنؤ کے چار باغ اسٹیشن پر ٹرین سے آپ اترے تو استقبال کے لیے خود مولانا عبدالباری فرنگی محلی جن کا پورے ہندوستان میں توتی بول رہا تھا وہ آئے استقبال کرنے کے لیے۔ انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا وہ میرے والد گرامی اعلیٰ حضرت نے آپ کے اوپر توبہ کا حکم صادر فرمایا ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے کسی گمراہ یا بد مذہب سے میں ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے توبہ کیا اور توبہ نامہ لکھ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو حکم لگایا ہے اس کو ہم مانتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی تو سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جانون پر فدا کر دو۔ اور آخری بات عرض کر دوں، حضور حجت الاسلام کے ایک خلیفہ ہیں جنہیں مجاہد ملت کہا جاتا ہے، یہی بریلی شریف کا اسٹیشن ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکلے، ایک رکشے والے سے کہا اعلیٰ حضرت کے یہاں چلنا ہے، اس نے کہا 5 روپے لوں گا۔ کرایہ طے ہو گیا، سواری پہ بیٹھ گئے، تھوڑی ہی دور چلے تھے، حضور مجاہد ملت نے پوچھا میاں تمہارا نام کیا ہے؟ رکشے والے نے کہا میرا نام حامد رضا ہے۔ اتنا سننا تھا رئیس اعظم عیسیٰ حضور مجاہد ملت بے ساختہ رکشے سے چلتے ہوئے کود پڑے اور فرمایا بھیا روکو روکو روکو، اور جیب سے 10 روپیہ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا، فرمایا یہ 10 روپے لے لو، میں تمہارے رکشے پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں جانا تھا تو آپ بتا دیتے کہ میں رک جاتا اور آپ اتر جاتے، آپ کو آخر چوٹ لگ گئی، آپ اس قدر چلتے ہوئے رکشے سے کودے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب سنو، حضور مجاہد ملت نے فرمایا میرے مرشد اجازت حضور حجت الاسلام کا نام حامد رضا تھا اور چونکہ تمہارا نام میرے پیر کے ہم نام ہے، اس لیے جو میرے پیر
پیر کا ہم نام ہو، میں اس کے رکشے پر بیٹھوں، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں، غیرت عقیدت کو گوارا نہیں۔ تو حضور قائد ملت کی رگوں میں حضور تاج الشریعہ کا خون ہے، تاج الشریعہ کی رگوں میں حضور مفسر اعظم کا خون ہے، حضور مفسر اعظم کی رگوں میں حضور حجت الاسلام کا خون ہے، اور حضور حجت الاسلام کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے۔ اس لیے ہم کل بھی احترام کرتے تھے، آج بھی احترام کرتے ہیں۔ تجھ سے ڈر، ڈر سے شک، اور شک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تعالی خانواد رضویہ کو سلامت رکھے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ